بدل دے سبحان اللہ میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا رحم فرما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی بولو آمین میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ایک دفعہ سب مل کر کہہ دیں الہ آمین آج کی شب سے زیادہ بہتر شب کیا ہو سکتی ہے یہ دعا کرنے کی یا مقلب القلوب جنید بھائی آج شب معراج کی ظاہر عنوان سے سب جمع ہیں اور جو میں نے علماء سے سنا کم و بیش الفاظ اللہ تعالیٰ کے نبی ہم سب کے ظاہر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی شب یعنی معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے 3 تحائف مجھے عطا کیے عجیب 3 تحائف اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے جس میں ابتدا سب سے پہلی بات ظاہر ہے نماز دن میں 5 مرتبہ خداوند تعالیٰ سے کلام کا ذریعہ عماد الدین کہا گیا دین کا ستون یعنی کہ پوری جو عمارت ہے وہ اس پر کھڑی ہے اور پھر کہا گیا ان صلاۃ التنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز جو برائیوں سے روکتی ہے فحاشی سے روکتی ہے اور پھر 700 مرتبہ قرآن میں تذکرہ کم و بیش تقریباً 700 مرتبہ تو ایک اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج کی اس شب میں تحفہ ملا مجھے نماز کا پھر میرے اور آپ کی سب سے زیادہ کام کی بات بلکہ کام کی بات کیا ہماری زندگی کا مقصد بلکہ زندگی کا مقصد کیا ہمارے ایک ایک لمحے کا آسرا وہ یہ کہ آج کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر کلمہ گو کی شفاعت کی ضمانت دی سبحان اللہ ہر کلمہ سے بولے سبحان اللہ بھائی تبھی کہتے ہیں نا جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے جو عشق اور آج کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر کلمہ گو کی شفاعت کی ضمانت دی جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے اور ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں جنید بھائی لیکن جو تیسری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہی کہ مجھے یہ تحفے میں ملی وہ ہے سورہ بقرہ کے آخری 2 رکوع آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اچھا میں اسی پہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اگلے مقرر کی جانب بڑھیں میں ذرا مفتی عمران صاحب آپ سے ذرا اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس سے کیا مراد ہے نماز سے اور شفاعت یہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی لیکن یہ سورہ بقرہ کے آخری کلمات یا آخری 2 رکوع یا آخری 2 آیات ان سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت لیلۃ المعراج ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزیں مجھے اس رات میں تحفے میں ملی۔ ہاں سب سے پہلی چیز الصلوات الخمس، 5 نمازیں، واہ وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری چیز فرمائی والشفاعۃ لامتی لمن لا یشرک باللہ شیئا، میرا ہر وہ امتی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ہمارے وسیم بھائی نے پوری حدیث سن پڑھی ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ بس۔ تو فرمایا یہ 3 تحفے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، ان تینوں کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی جو چیز فرمائی کہ مجھے اس رات میں 5 نمازیں دی گئیں۔ ہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، ہاں میں تو معراج پہ گیا ہوں اوپر، جو نیچے رہ کے معراج پہ جانا چاہتا ہے وہ نمازوں کو شروع کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان جس کو شاعر نے یوں کہا، ہاں پڑھو ہر دم درود ان پر، اہل بیت اعظام کے بارے میں، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو کیسی، علی بابا نبی شرافت ہو تو سبحان ایسی اللہ ہو، سبحان اللہ۔ واہ واہ، سر سجدے میں رکھ کے یوں سنایا کلام اللہ، سر سجدے میں رکھ کے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ واہ واہ سبحان انہوں نے اس حالت میں بھی نہ نماز کو چھوڑا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ قرآن کو چھوڑا۔ رہا شفاعت کا معاملہ، میں آپ تو مسلمان ہیں، آئیے آج آپ کو ایک ہندو شاعر کا شعر سناتا ہوں، آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے۔ تعریف وہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ دشمن بھی تعریف کرے۔ بے شک، ادو ابو جس کی جہل سے تعریف بدر ہے، کے دشمن موقع جس کی پہ تعریف ہے۔ کسی نے پوچھا تیری کیا رائے ہے، تو کہنے لگا اللہ کی قسم اس جیسی عظیم شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، اس کو ہندو شاعر کہتا ہے یہ ارض مدینہ ہے کہ فردوس بری، آہا، یہ مدینہ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ جنت الفردوس یہ ہے، عرض مدینہ ہے کہ فردوس بری، ذرہ ہے جو اس شہر کا وہ ماہ مبین، آہا، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن پر مجھ کو بھی محمد کی شفاعت کا یقین۔ اوہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور آخری جو سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں اس کے متعلق آتا ہے کہ جو یہ رات کو پڑھ کے سوتا ہے اس کو ساری رات تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے اچھا، فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ میرا ہر امتی مرد بھی اور خاص طور پہ فرمایا خواتین اس کو ضرور یاد کریں۔ کیا یہ بہت طویل آیات ہیں یا بالکل چھوٹی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جیسے التحیات میں مناجات ہے، انشاءاللہ آگے جا کے اس کی اس میں تشریح بات کریں گے آگے، انشاءاللہ اس میں بات کریں گے۔ تو جناب ابھی ہمارے ساتھ اسی بزم میں موجود ہیں، آپ سب ان کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر، ہمارے ایئر وے کیو ٹی وی کا تو ایک مستقل حصہ، جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ اور جنید بھائی بڑی آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی یہ جان کے، اور ہمارے سارے ناظرین کو بھی، ہمارے آڈینس کو بھی، کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں پہلی مرتبہ انہوں یہ غیر منقوط مترجم قرآن ہیں، یعنی کہ ماشاءاللہ انہوں نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ پورا ترجمہ، اب آپ سوچئے گا جب میں بات کہوں تو آپ سوچئے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ کتنا ناممکن کام ہے۔ پورے قرآن کا ترجمہ انہوں نے اس انداز میں کیا ہے کہ اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ غیر منقوط مترجم قرآن، یہ جو میں نے یہ جملے کہے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنے نقطے آ گئے، یہ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیسے، ماشاءاللہ یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ہم نے یہ سوچا کہ ذرا آج کی اس بزم کو اس انداز سے رکھیں کہ ایک گفتگو، 2 طرفہ گفتگو ہو، ایک ڈائلاگ ہو، تاکہ ہم مزید ذرا اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ اس بزم میں شریک ہوئے۔ میں چاہتا ہوں ذرا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے، یہ معراج کے حوالے سے بات ہوئی، کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک پہنچ گئے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ مطلب اس میں میرے لیے، اس میں ہمارے لیے، ظاہر ہے یہ صرف ایک کہانی تو نہیں ہے جس کو ہم سنیں اور بس ایک سٹوری نیریٹ ہو جائے اور بات ختم ہو جائے، کوئی اس کا مقصد ہوگا۔ اس میں میرے لیے کیا مقصد ہے، اس میں ہمارے لیے فلسفہ کیا ہے، اس سے آغاز کیجئے گا ذرا گفتگو کا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ بارکنا حولہ، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، بہت شکریہ جناب جنید جمشید
اور معزز حاضرین و سامعین، سب سے پہلے تو میں اس بات کا ان روشنیوں میں اور رنگ و نور کی اس محفل میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ ARY کی ہی شان ہے کہ وہ آج شان شب معراج منا رہا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ کبھی ARY شان رمضان مناتا ہے اور کبھی آج شان شب معراج مناتا ہے۔ وسیم بھائی، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، بے شک کہ اس رات اللہ رب العزت نے آپ کو سیر بھی کرائی اور معراج بھی عطا کی۔ صحیح۔ میں ابھی بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کلام اللہ یہ شہادت دیتا ہے کہ ہم نے اپنے عبد کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے وقت، رات کے وقت، دن کے وقت نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ دن کے وقت بھی تو معاملہ ہو سکتا تھا سیر کرانے کا اور معراج عطا کرنے کا، دن کو کیوں نہیں ہوا؟ دن کو شاید اس لیے نہیں ہوا کہ دن کی روشنی میں اگر بلب بھی جلتا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ دن کی روشنی میں اگر سورج بھی چمکتا ہو تو کوئی آنکھ بھر کر سورج کو نہیں دیکھتا، لیکن رات کے اندھیرے میں چاند چمکتا ہو تو ہر کوئی لپک کے دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت یہاں رات ہے اور کہیں دن بھی ہوگا۔ دنیا کے خطے میں، صحیح، کسی ملک میں، کسی علاقے میں یہاں پر آج رات ہے، کہیں دن بھی ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معراج کی رات وہ رات ہے کہ ساتوں آسمانوں میں رات تھی، کیونکہ اس رات ساتوں آسمانوں میں، کائنات میں، اس کائنات کے نور نے جگمگانا تھا اور ہر حال میں اس ساتوں آسمانوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے چراغاں ہونا تھا کہ اس راستے سے ختم المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزر کر اللہ رب العزت کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہونا تھا۔ جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آتا ہے میرے ذہن میں، ماشاءاللہ بڑی آپ کی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو۔ میں اکثر جب اس آیت کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مخاطب فرما رہے ہیں، جیسی خوبصورت تعریف اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی تو کوئی بڑے سے بڑا نعت خوان بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں اللہ رب العزت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں تو عبد کی حیثیت سے فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ۔ مطلب مجھے وہ خیال آتا ہے کبھی کبھار، اور آپ ماشاءاللہ سے ایک دانشور ہیں اور علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ میں نقطہ ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کیوں لایا گیا؟ جی، اللہ نے نبی کیوں نہیں کہا آپ کو یہاں پر، یا اللہ نے کوئی، اللہ رب العزت نے کوئی اور مزمل کیوں نہیں کہہ دیا، مدثر کیوں نہیں کہہ دیا، یا ایھا الرسول کیوں نہیں کہہ دیا؟ میں عرض کرتا ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں، عبد بولا سوال، اور یہی وہ سوال ہے جو وسیم بھائی نے اس کا فلسفہ پوچھا تھا۔ اس فلسفے میں یہی بات ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا سبحان الذی اسریٰ برسولہ بنبیہ بعبدہ ہی کیوں کہا؟ بات یہ ہے جنید بھائی کہ عبد، یہ جو معراج اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے نا، یہ رسالت کا ثمر نہیں ہے، یہ نبوت کا ثمر نہیں ہے، اچھا، یہ عبد ہونے کا ثمر ہے۔ اور عبد کون ہوتا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں غلام، بندہ۔ عبد عربی کا لفظ ہے اور اس کے اردو میں معنی ہے غلام اور بندہ، اور غلامی کے معنی و مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ مالک اپنے عبد کو جب بھی جو بات کہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بحیثیت عبد کے جب دیکھا کہ آپ نے عبدیت کا حق ادا کر دیا ہے
تو پھر رسالت کا نہیں ابدیت کا ثمر یہ دیا ہے کہ اے نبی آپ نے کبھی تنگی ہو، طائف کا میدان ہو، آپ نے پتھر کھا کے اپنے آپ کو لہو لہان بھر گئی ہوں لیا ہے، لیکن ابدیت سے آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ سبحان اللہ۔ اور یعنی رسالت کا صلہ نہیں ہے یہ، رسالت کا صلہ نہیں ہے، ابدیت کا جو حق ادا کیا ہے یہ اس کا صلہ ہے۔ ابدیت کا صلہ ہے، اطاعتکاری کا صلہ ہے، غلامی کا صلہ ہے۔ اے نبی ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب آپ صحن کعبہ میں ہوتے تھے تو اس وقت عقبہ بن ابی معیط آپ کے پشت مبارک پر اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال دیتا تھا اور آپ کی بیٹی معصوم فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا کرتی تھی۔ اے نبی ہم دیکھا کرتے تھے کہ آپ کے چچا ابو لہب کی بیوی ام جمیل جب آپ راستے سے گزرتے تھے تو کانٹے بچھایا کرتی تھی، لیکن آپ ابدیت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ کبھی آپ راستے سے گزرتے تھے تو آپ کے دشمن آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر سلوٹیں ڈالتے تھے اور ابو بکر آگے آ کے آپ کو چھڑایا کرتا تھا، لیکن آپ ابدیت سے پیچھے آپ قدم نہیں ہٹاتے تھے۔ اے نبی ہم نے ہر مشکل سے آپ کو ٹکراتے دیکھا، ہر پہاڑ جیسی اذیت سے آپ کو تحمل و برداشت کرتے ہوئے دیکھا، آپ ابدیت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات اور آتی ہے میرے ذہن میں، اور یہ سمجھنے کے لیے یہ بات، اگر یہ سوال شاید وہ لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اپنے سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آج کی اس شب جو ہوا وہ ایک عاشق کی اپنے محبوب سے ملاقات تھی، ظاہر ہے وہ عشق کی انتہا، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کون، وجہ تخلیق کائنات کہا گیا۔ تو میں عام مشاہدے میں بات ہوتی ہے کہ جب کوئی عشق کرنے والا اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے، جب کوئی محبوب اپنے عشق کرنے والے کو اپنے پاس بلاتا ہے، تو خواہش یہ ہوتی ہے خاص طور پر عاشق کی کہ پھر وہ واپس نہ آئے، پھر وہ بس وہ وہیں کا ہو کر رہ جائے۔ ٹھیک، یہ اس معاملے میں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کے بعد پھر واپس آئے۔ اب ظاہر ہے یہ عمل بھی کسی منطق اور کسی دلیل سے خالی نہیں ہوگا، یہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، اور تھوڑی سی بات میری پچھلے سوال کے جواب میں رہ گئی تھی کہ اب ہمارے لیے آپ نے بھی پوچھا تھا کہ آج ہمارے لیے اس معراج میں فلسفہ کیا سبق کیا ہے اسے؟ بالکل فلسفہ یہ ہے، کہانی سے بڑھ کر ہے نا ہمارے لیے، ظاہر ہے فلسفہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ جو بھی میری ابدیت کا حق ادا کرے گا میں اس کو معراج عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آج امتی جو بھی اللہ رب العزت کی ابدیت کا حق ادا کرے گا، اللہ نے اپنے نبی کے لیے تو وہ معراج رکھی تھی 7 آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا تک، اور اپنے امتی کو بھی اللہ معراج عطا کرے گا۔ کیا کہ ہمیں اڑا کر کبھی بیت اللہ لے جائے گا، کبھی اڑا کر نبی کریم کے قدموں میں لے جائے گا، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ شخص آج عزت کی معراج پر ہے، تو ابدیت کے حق میں عزت کی معراج عطا کی جائے گی، کامیابیوں اور کامرانیوں کی معراج عطا کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ابدیت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور ابدیت کیا ہے کہ مالک جب بھی جو کہہ دے اس کو قبول کر لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، آگے سے دلائل نہ مانگے جائیں، بس جو کہہ دیا مالک نے وہ قبول کر لیا۔ یہ ابدیت کے معنی و مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ نوکر کو جو جب بھی کہا جائے وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے، ہم اللہ کے عبد ہیں۔ باقی دوسری بات جو آپ نے کہی کہ محبوب، جب کوئی محب اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو واپس تو نہیں آنا چاہتا، جب یہ محب اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو ملاقات کر کے واپس آ جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس اپنے محبوب سے جو کچھ ملا تھا وہ اپنی امت کو بانٹنا بھی تو تھا نا، وہ واپس آ کر ہی بانٹا جا سکتا تھا۔ جو تحائف ملے تھے، جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم کی جھولیاں بھری تھیں، وہ اس لیے صرف ان کے لیے نہیں بھری تھیں، وہ تو ہمارے لیے بھری تھیں کہ جا کے امت میں تقسیم کر دیں۔ تو وہ تمام تحفے، وہ تمام رحمتیں، وہ تمام برکتیں جو اللہ نے معراج کے موقع پر اپنے نبی کو عطا کی تھیں، ہمارے نبی اگر وہ وہیں رہ جاتے تو ہم عاصیوں کا، ہم غلاموں کا، ہم عاشقوں کا کیا بنتا؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کہ اپنے امت کو تقسیم یہ گفتگو جس نہایت میں جا رہی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ جو ابھی شعر ہم نے پڑھا بھی اور آج کی رات کی مناسبت سے ہم سب پڑھتے ہیں، اگر اشرفی صاحب آپ بس وہ ایک شعر پڑھ دیں، اسی سے بریک پہ چلے جائیں گے، یہ مائک ذرا لیجیے گا، وہی جو ہم پڑھتے ہیں کہ عرش سے نور چلا اور حرم، اگر آپ بس وہ ایک شعر سے پڑھ دیں اسی کے ساتھ ہی پھر وقفے پہ جائیں۔
عرش سے نور چلا سبحان اللہ. اور حرم تک پہنچا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی میرے اور آپ کی معراج کی بات کی ہے کہ اس معراج میں میرے اور اس شعر میں بھی میرے اور آپ کی معراج کی بات ہے. ایک بات کہی کہ جب ابدیت کا یہ مقام ہے تو نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہوگا. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پڑھیے گا اس کو شربی صاحب. سبحان اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا. تیری معراج تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. میری معراج کیا ہے؟ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم. تو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہر